تو فرینڈس آج رشتوں کے سفر میں لاسٹ پارٹ ہے، تو میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ کمال نے کہا خاموشی سے لوٹ جاؤ، تو جمال نے کہا وہ تو کرنا ہی پڑے گا، آپ کو چند لاکھ ملے یا نہ ملے، لیکن میرے لیے بڑی مشکل ہو جائے گی۔ جمال کی مایوسی دیکھ کر کمال بھی فکر مند ہو گیا۔ اس کی مشکل کا حل ان کے پاس بھی نہیں تھا، اپنے پاس سے کوئی بڑی رقم دینا ممکن نہیں تھا۔ امریکن بیوی کا اس پر اور اس کے پیسوں میں پورا کنٹرول تھا، وہ تو دانتوں سے ایک ایک پیسہ پکڑتی تھی۔ جمال میں بھی مجبور ہوں، چاہتے ہوئے بھی تمہارا کوئی مدد نہیں کر سکتا، تمہاری بھابھی اس معاملے میں بہت اصول پسند ہے۔ میں سمجھ سکتا ہوں، اگر چاہتا تو یہاں آنے کی بجائے وہیں سے مدد کی درخواست کرتا۔ جمال نے بات ختم کر دی۔ پھر اب واپسی کا پروگرام بنایا جائے؟ کمال نے کہا جی ہاں، اس کے سوا چارہ بھی کیا ہے؟ جمال کی بے بسی پر کمال اڑ کر رہ گئے۔ صبح کمال نے باپ سے واپسی کی اجازت مانگی۔ کچھ دن اور رہ لیتے، شیخ صاحب نے سرسری لہجے میں کہا، زیادہ چھٹی نہیں مل سکتی، ورنہ آپ کا حکم ضرور مانتا۔ کمال نے سعادت مندی سے کہا۔ جمال تمہیں تو کوئی مجبوری نہیں ہے؟ ماں نے پوچھا۔ مجبوری تو کوئی نہیں ہے، لیکن جمال کی زبان رک گئی۔ چلو ٹھیک ہے، تم لوگوں کو دیکھ لیا یہی بہت ہے۔ شیخ صاحب نے اپنے مغرب زدہ صاحبزادوں سے اسرار کرنا مناسب نہ سمجھا۔ یوں بھی ان کی دلچسپی کا یہاں کون سا سامان تھا، ان کی سارے دلچسپیاں تو اب وہیں تھی۔ بوڑھے ماں باپ کسی توجہ کے لائق ہوتے تو وہ چھوڑ کر ہی کیوں جاتے۔ شیخ صاحب اور بیگم نے آپس میں کچھ مشورہ کیا اور 5 لاکھ کی رقم بیٹوں کے حوالے کر دی۔ بیٹوں کی گردن شرم سے جھک گئی۔ شیخ صاحب نے بہت سنبھل کر بات کی۔ میرے لیے پیسوں کی اہمیت نہ کل تھی نہ آج ہے، البتہ اتنی خواہش ضرور تھی کہ ہمارا گھر ہمارے بچوں کی وجود سے روشن اور آباد رہے، لیکن تم لوگوں نے اپنی دنیا اتنی دور بسا لی کہ تنہائی کا عذاب جھیلنا بہت مشکل تھا۔ اس کا مداوع بھی ہم نے اس طرح کیا کہ نہ اب تنہائی کا شکوہ باقی رہا اور نہ زندگی میں آنے والے اندھیروں کا خوف رہا۔ اور دیکھ لو، تنہائی دور کرنے کے لیے سینکڑوں بچوں موجود ہیں۔ یہ سب ہمارے ہی بچے ہیں۔ اولاد صرف وہی نہیں ہوتی جسے ہم جنم دیتے ہیں، بلکہ اکثر و بیشتر اپنی اولاد بھی اپنی نہیں ہوتی، جیسا ہمارے ساتھ ہوا۔ لیکن پرائے بچے بھی کبھی کبھی اپنی اولاد سے بڑھ کر عزیز ہو جاتے ہیں۔ تمہاری امی کو سب بچے امی کہتے ہیں اور میں سب کا ابو ہوں۔ تمہارے جانے کے بعد ہمارے کان ترس گئے تھے یہ نام سننے کے لیے۔ خدا کا احسان ہے کہ ہماری ساری محرومیاں کا ازالہ ہو گیا۔ ہم خوش ہیں، بہت خوش۔ بس ایک بات کا ذرا سا دکھ ضرور ہے کہ ہم بطور ماں باپ تمہارے حقوق ادا کر نہ سکے۔ یا کوٹھی میں نے اسکول کے نام وقف کر دی ہے، ہم رہے یا نہ رہے اسکول انشاءاللہ اسی طرح قائم رہے گا۔ اب تو یہ کالج ہونے والا ہے۔ شیخ صاحب نے اسٹامپ پیپر ان کے سامنے رکھ دیا اور بولے، یہ حق وراثت سے دستبرداری کا عہد نامہ ہے، اس میں تمہارے دستخط کی ضرورت ہے۔ امید ہے تمہیں کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ کمال اور جمال نے خاموشی سے دستخط کر دیا اور شیخ صاحب نے بیگم کا ہاتھ پکڑ کر کمرے سے باہر نکل گئے۔ فرینڈز، اسی طرح کی کہانی سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں۔